السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان المعظم۔ اور اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں ہم کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ دن میں روزہ اور رات میں 20 رکعت تراویح۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں باجماعت پڑھیں گے، اور خواتین عورتیں کہاں پڑھے گی؟ اپنے اپنے گھروں پہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادت کا مہینہ ہے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، اور افطاری کے وقت افطاری سے پہلے دعاؤں کا اہتمام۔ تو رمضان کے تعلق سے آپ تمام کیا جانتے ہیں؟ انگلی اونچی کرو جس کو آتا ہے وہ۔ چلو میں پوچھوں اس کا جواب دینا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کون جواب دے گا اس میں سے کہ روزہ کس کا نام ہے؟ میں جس کو بولوں وہی کھڑا ہو کے جواب دے گا۔ اچھا بتاؤ، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شروع کرو۔ رمضان المبارک میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے سحری کرنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ جو روزے ہیں یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہیں۔ تم تمام کیا ہو؟ بچے ہو۔ اب تمہیں بھی روزے رکھنے، جیسے تم تمام نماز پڑھتے ہو، تو بچوں کو روزے کب شروع کرنے چاہیے؟ جسے حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ یا بچی جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو عبادت کی ترغیب دو، نماز پڑھنا سکھلاؤ، روزے رکھنا سکھلاؤ، ترغیب دو۔ اگر وہ رکھ سکتے ہیں، ان میں ہمت ہے تو رکھیں۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ماں باپ کو، والدین کو یہ حکم ہے کہ اب ان کو تنبیہ کرو، تاکہ یہ عادت 7 سال سے تم نے ترغیب دی تھی، اب 10 سال کے بعد عادت ڈلاؤ۔ 15 سال پہ بچے بالغ ہو جائیں گے، شریعت کے مکلف ہو جائیں گے، پھر تو ان کو رکھنا ہی ہے۔ تو جب ان پر فرض ہو جاوے اس سے پہلے عادت ڈالو۔ تو تم تمام کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ رمضان میں اسکول بھی جاؤ گے، تو جب سنڈے کا دن ہو تب ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری اسکول کے اندر اگر ہم کو آسانی ہو، سہولت ہو اور ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، بڑے بچے تو وہ بھی روزہ رکھیں۔ بالکل چھوڑنا نہیں ہے، روزے رکھنے۔ اور رمضان المبارک میں لڑکوں کو مسجد میں تراویح کے لیے آنا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے رمضان المبارک کے تعلق سے، یہ پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوسرا پروگرام کریں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ موقع دوں گا سوال کرنے کا۔ تم میں سے جو بچے رمضان المبارک کے تعلق سے جو سوال کرنا چاہیں، میں پوچھوں وہ کھڑے ہوں گے۔ چلو کون بتائے پوچھے گا؟ ٹھیک ہے۔ دیکھو، سوال کرنے میں ہم کو گھبرانا اور شرمانا نہیں ہے۔ جن بچوں کو جیسا بھی آتا ہے ویسا وہ سوال کریں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام فیضان ہے، میری عمر 14 سال کی ہے۔ تو ہم لوگ کے روزہ رکھنا کب فرض ہوتا ہے؟ اور ابھی اسکول بھی چالو ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو کتنی بار ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی گناہ ہے؟ اور کیا یہ روزے رکھنے پر ثواب ملے گا؟
ماشاء اللہ بہت خوب. دیکھو فیضان نے کتنا بہترین سوال کیا ہے. فیضان کی عمر ہے 14 سال اور ان کا سوال ہے کہ کیا 14 سال کی عمر میں مجھ پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا یا نہیں. میں اسکول میں بھی جاتا ہوں اور رمضان کے مہینے میں بھی اسکول جاؤں گا تو روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں، تو چھوٹنے کی وجہ سے ہم پر کتنا گناہ ہوگا. اس طرح کے سوالات تم کو اپنے استاذ محترم سے کرنے ہیں، ابھی بھی اور رمضان میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی دین کے ہر مسائل ہمیں اپنے علماء سے، استاد سے پوچھنا ہے. اب ان کا جواب یہ ہے، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بچے روزے کب رکھیں گے، تو 7 سال کی عمر کے بعد ماں باپ ان کو ترغیب دیں، یعنی کبھی کبھار رکھائیں، اور 10 سال کی عمر کے بعد عادت ڈالیں. فیضان کی عمر ہے 14 سال، یعنی 10 سال کے بعد، تو اب ان کو روزہ رکھنا کیا ہے، عادتاً ضروری ہو گیا ہے. بچے اور بچیاں شریعت کے پابند اور مکلف کب ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد. اور یہ بلوغیت کی عمر کیا ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ 15 سال، یعنی قریب بالغ ہونے کے ہیں. تو اب یہاں پہ روزے رکھنے کی عادت ڈال دینی ہے. تو کیسے کرنا ہے، رمضان میں فیضان روزے رکھنے ہیں، ہاں بہت زیادہ مجبوری ہو اور آپ بالکل نہیں رکھ پا رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہیں اور اسکول کا وقت بہت لمبا ہے، تو آپ کچھ گنجائش ہو سکتی ہیں، لیکن بیٹا حتی الامکان ہم کو روزے رکھنے اس عمر میں. آپ سے جو بچے چھوٹے ہیں 10 سال کے یا 10 سال کی کم عمر کے، تو وہ تو کبھی کبھار رکھیں گے، سنڈے تب بھی چلے گا، لیکن آپ کو عادت ڈالنی ہے. تو جو بچے 14 سال یا 14 سال کے اوپر کے ہیں ان کو تو روزے رکھنے ہی ہیں، اور ہم کو اسکول میں روزہ رکھ کے جاویں تو ٹیچر سے بھی کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، تاکہ آپ کے ساتھ رعایت ہو. تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو مسئلہ. 7 سال کے بعد کبھی کبھار رکھیں گے، 10 سال کے بعد روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے، اور 10 سال کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ ہمارا روزہ نہ چھوٹے. اگر آپ نے جیسے فیضان نے سوال کیا کہ ہم روزہ نہ رکھیں تو کتنا گناہ ہوگا. رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کو آپ پوری زندگی بھی بعد میں روزے رکھیں گے تو اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. رمضان المبارک کا ایک روزہ اتنا بابرکت ہے، اور رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اور روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے داروں کو میں خود انعام دوں گا. اب اللہ ہم کو انعام دیں تو اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تو اپنی شان انعام دیں گے. تو آپ کے اگزام کی تیاریاں رمضان میں شروع ہونے والی ہیں، تو جو بچے 10 سال کی عمر کے اوپر ہیں ان کو روزے رکھنے ہیں، اور جو نیچے ہیں ان کو شروعات کرنی ہے، کبھی کبھار سنڈے وغیرہ کو رکھنے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو مسئلہ. چلو اب ہم دوسرا مسئلہ لیتے ہیں. اب کون سوال کرے گا، ہاتھ اونچا کریں. کون سوال کرنا چاہتا ہے، رمضان کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے، بچے اور بچیوں میں سے؟ چلو بتاؤ، شرماؤ مت، پوچھو، ہمت کر کے پوچھو. ہم مسلمان ہیں، ہم کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جی بیٹا کھڑے ہو جاؤ. جی لو یہ مائک ان تک پہنچا دو. آپ لوگ سوال کرو اور پھر جو جواب یہاں دیے جاویں گھر پہ جا کے بتانا ہے کہ آج ہم نے یہ مسئلہ سیکھا. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا ایک سوال ہے، اگر ہم روزہ رکھیں اور نماز چھوڑ دیں، میں 12 بجے اسکول جاتا ہوں، میں 5 بجے آتا ہوں، تو ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو نماز نہیں پڑھیں گے تو روزہ کہلائے گا یا نہیں؟ ماشاء اللہ. دیکھو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہماری اگر فرض نماز چھوٹ جاوے، بیٹیا بیٹا تو ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں. جیسے انہوں نے سوال کیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور 12 بجے اسکول جاتا ہوں اور 5 بجے آتا ہوں، تو ظہر کی نماز کا وقت تو بیچ میں آتا ہے،
اور اسکول میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہاں اجازت نہیں ہے، تو کیا میرا روزہ کہلائے گا؟ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی تو روزہ کہلائے گا یا نہیں؟ تو جواب سنو، روزہ مستقل ایک عبادت ہے اور فرض ہیں، اور نماز مستقل ایک دوسری عبادت ہے اور فرض ہیں، تو دونوں فرض الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فرض کے چھوٹنے پہ دوسرا فرض نہیں کہلائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے اور نماز چھوڑ دی تو روزے کا ثواب ملے گا، نماز کا آپ کو عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ تو نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، آپ کا روزہ وہی ہے، بس کیا کرنا ہے، اگر مجبوری کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے تو ہم کو پھر وقت نکل گیا تو قضا کر لینی ہے۔ اور رمضان میں کوشش کرنی ہے، اسکول میں ہم پہلے سے، اگر ہماری اسلامک اسکول ہے تو وہاں کہیں کہ میرا روزہ ہے، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام ہوگا۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں اسلامی اسکول نہیں ہے تو وہاں پہ بھی پہلے سے آپ پرمیشن لے لیں کہ بھائی مجھے 1 بجے کے بعد مجھے 10 منٹ یا 5 منٹ کا وقت چاہیے، تو آپ الگ سے اکیلے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری فکر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب بنا دیں گے اور ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر نماز قضا ہو جائیں جان بوجھ کر یا پھر غفلت کی وجہ سے، تب بھی روزہ تو کہلائے گا، روزہ مکمل کرنا ہے۔ جو نماز چھوٹ گئی ہیں اگر وقت ہے تو اس کو ادا پڑھنی ہے، اور اگر وقت نکل گیا تو اس کو قضا کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب نفل کے برابر۔ چلو اب آگے کس کا سوال ہے؟ چلو سوال کرو۔ دیکھو یہ آخری سوال ہے، اب ہماری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے مدرسے کی، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ہم رمضان کے تعلق سے پروگرام کریں گے۔ تو یہ آخری سوال، چلو کون کرے گا یہ سوال؟ جی بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم لوگ روزے کی حالت میں کچھ کھا لیں یا پی لیں تو پھر افطاری تک کچھ نہ کھائیں تو روزہ کہلائے گا یا نہیں؟ بھول سے کھا لیں یا نہیں تو روزہ کہلائے گا یا نہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم کچھ بھول سے یا غلطی سے کھا لیں یا پی لیں تو ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جیسے آپ لوگوں میں سے کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہم اسکول گئے یا مدرسے گئے یا گھر میں ہی تھے اور ہم نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، منہ میں ڈال دیا، اب ہم کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کو یاد آ جاویں یا کوئی بتا دیوے، ابا امی میں سے، بھائی بہن میں سے یا دوست میں سے کوئی بتا دیوے کہ بھئی تیرا تو روزہ ہے، تو کیوں پانی پی رہا ہے؟ تو جب ہم کو پتہ چلے کسی کے بتانے سے یا ہم کو یاد آ جاویں کہ میرا روزہ ہے تو وہیں رک جانا ہے، اب نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ روزے کی حالت میں غلطی سے کھانا پینا یہ سب کیا ہے؟ معاف ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ غلطی سے، بھول سے اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا یا پی لیا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ لیکن غلطی سے کھا پی لینے کے بعد واپس بار بار یہ غلطیاں نہیں کرنی جان بوجھ کر اگر کچھ کھاؤں گے پیوں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھول سے چاہے کتنا بھی آپ لوگوں نے کھا لیا ہو، پورا گلاس پانی کا پی لیا ہو، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو، لیکن بھول سے کھایا ہو اور بعد میں یاد آوے یا کوئی بتاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوا، 3 سوال ہوئے اور 3 سوالوں کے جوابات ہوئے، کچھ باتیں میں نے بتلائی۔ یہ رمضان المبارک کے تعلق سے پہلا پروگرام تھا، انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسرا پروگرام کریں گے۔ تو آپ تمام لوگ رمضان کے تعلق سے اپنے گھر میں بھی فکریں کریں، تیاری کریں کہ ہم کو روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، قرآن کریم مکمل کرنے ہیں۔ تو اب اس تعلق سے جو آپ لوگوں کے سوالات ہوں، آپ لوگ یا تو اس کو لکھ کر لاؤ
یا پھر یاد کر کے آنا ہے کہ مجھے مفتی صاحب سے مولانا سے یہ سوال کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام پھر ہوگا اور اس میں بھی آپ لوگوں کو ہم سوال جواب کا موقع دیں گے. تو سب اپنے اپنے سوالات کو یاد کر کے آنا، لکھ کر آنا، اور اسی طرح رمضان کے تعلق سے جو باتیں آپ لوگوں کو پوچھنی ہیں وہ سب آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے. تمام کے تمام اطمینان سے، سکون سے اپنے گھروں کو جائیں گے. اور آج جو ہم نے رمضان کے تعلق سے باتیں کی ہیں، گھر جا کے اپنے والدین کو، امی ابو کو سنانا ہے کہ آج مدرسے میں یہ 3 سوال اور ان 3 سوالوں کے یہ جوابات ہم نے سنے. ٹھیک ہے، تو آئندہ ہفتے تم لوگ سب سوال لے کر آؤ گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.